صفحہ نمبر 38 صفحہ نمبر 38 بہشتی زیور، سبجیکٹ ہے ہمارا سجدہ تلاوت کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب موسوم بے اصلی بہشتی زیور حصہ اول، اب ہم اس کا بیان، حصہ اول چونکہ ختم ہو چکا ہے، حصہ دوم پہ جا رہے ہیں۔ اس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 38 سجدہ تلاوت کا بیان۔ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت کے جو سجدے ہیں وہ 14 ہیں، یعنی قرآن شریف میں سجدہ تلاوت کے 14 ہیں۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارہ پر سجدہ لکھا رہتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہو کر، چونکہ یہ خواتین کے لیے بک ہے اس لیے انہیں مخاطب کیا گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہو کر اول اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ بیٹھے، کھڑی نہ ہو، تب بھی درست ہے۔ سجدہ کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہو اور بغیر قصد کے سجدہ کی آیات سن لے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ بعضی عورتیں قرآن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ سجدہ کی آیت سن کر اگر کسی وجہ سے فوراً سجدہ نہیں کر سکتی تو مستحب ہے کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر پڑھ لے۔ اگر کسی کے ذمے بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہیں، اب تک ادا نہیں کیے تو اب ادا کر لے۔ عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، کبھی نہ ادا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یہ اس کے اور بھی نکات باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اس کو یہاں ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کے نکات کی تعداد تھوڑی لمبی ہے، تو تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتا ہو تو مسلمان بھی ہو۔